اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی النبی المصطفیٰ و اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں 24 رجب المرجب فتح جنگ خیبر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں اور حیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 2 طرح کی جنگیں لڑی گئیں۔ ایک کا نام غزوہ ہے اور دوسرے کا نام سریہ۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں بنفس نفیس خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی، اور سریہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں آپ نے بنفس نفیس خود تو شرکت نہیں کی، ہاں کسی صحابی کو بطور کمانڈر یا سپہ سالار بنا کر بھیجا ہے۔ جنگ خیبر غزوہ ہے، سریہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں پیغمبر نے خود ہی شرکت کی اور اس کی کمان سنبھالی لشکر اسلام کی۔ اور یہ جو خیبر کی جنگ ہے، اور یہ خود خیبر یہ مدینے سے تقریباً 192 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، کہ جہاں یہودیوں کے 7 قلعے ہیں۔ ہر قلعے کا الگ الگ نام ہے، لیکن مجموعی طور پر ان کو خیبر کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ یہاں زراعت، باغات، چشمے بہت زیادہ ہیں، زمین یہاں کی سرسبز و شاداب ہے۔ یہاں کے لوگ یعنی یہودی بہت اچھے طریقے سے یہاں زندگی گزار رہے ہیں، اس اعتبار سے کہ یہ باہر صرف دن میں جاتے ہیں، رات میں کے وقت واپس آتے ہیں اور اپنے قلعوں میں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی قلعے ہیں، ہر قلعہ ایک خاص چیز سے مخصوص ہے۔ مثلا ایک قلعہ کھانے کی چیزوں سے مخصوص ہے، ایک قلعہ وہاں مثلا جانور وغیرہ ہیں، ان کے گھوڑوں کا استبل ہے، ایک قلعہ اس کے اندر مثلا جنگوں کے اسلحے وغیرہ ہیں، اور بعض قلعے ایسے ہیں کہ جہاں یہودیوں کے اور عورتیں اور مرد اور بچے وہاں زندگی بسر کرتے ہیں۔ سوال سب سے اہم یہ ہے کہ یہ جنگ کیوں وجود میں آئی، یہ جنگ کیوں رونما ہوئی؟ اس کے لیے آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جنگ کب واقع ہوئی۔ یہ جنگ 7 ہجری میں واقع ہوئی، اور اس سے پہلے جو 5ویں ہجری میں جنگ خندق واقع ہوئی تھی، اس جنگ خندق میں یہودیوں کا کیا کردار تھا؟ یہودیوں کا کردار یہ تھا کہ جنگ خندق چونکہ مسلمانوں کے درمیان تھی اور کفار و مشرکین مکہ کے درمیان یہ واقع ہوئی، یہودیوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار و مشرکین مکہ کی مالی اعتبار سے مدد کی۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ آف ویو بن گیا اس جنگ خیبر کے لیے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آج یعنی 7ویں ہجری میں یہ سازش ہو رہی تھی کہ جو روم اور ایران کے بادشاہ ہیں وہ یہودیوں کو ورغلا رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ مسلمانوں کے شہر مکہ مدینے کے اوپر حملہ کر دیں اور اسلام کو نیست و نابود کر دیں۔ پیغمبر نے اس سازش کو سمجھ لیا، اور اس خطرے کے سدباگ کے لیے آپ نے یہودیوں کے اس خیبر کا محاصرہ کیا۔ مخفیانہ طور پر محاصرہ ہوا، رات کا وقت تھا، جب صبح نمودار ہوئی تو سپاہ اسلام نے ایک ایک کر کے سارے قلعے فتح کر لیے۔ آخری قلعہ بچا تھا جس کا نام بعض نے کہا قموس ہے، بعض نے کہا قاموس، اور بعض نے کہا کہ وہی خیبر قلعہ تھا، آخری قلعہ، جس میں سب سے بڑا پہلوان یہودیوں کا مرہب وہاں رہتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے ایک صحابی کو بھیجا اسلام کی سربراہی کرتے ہوئے، لشکر اسلام کی سربراہی کرتے ہوئے، کہ جا کے اس آخری قلعوں کو بھی فتح کر لیں، لیکن وہ لوگ ناکام واپس لوٹے۔ اس کے بعد آخر میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں ایسے مرد مجاہد کو پرچم اسلام اس کے حوالے کروں گا، یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول سے دوست رکھتا ہوگا، وہ یحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اور پروردگار اس کے ذریعے سے اس فتح عظیم کو مسلمانوں کا نصیب قرار دے گا۔ لہذا رات بھر کسی طریقے سے مسلمانوں کی یہ شب کٹی، اور دوسرے روز جب صبح نمودار ہوئی تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، این علی، علی کہاں ہیں؟ کسی نے جواب دیا کہ علی کی آنکھوں میں درد ہے اور علی آرام فرما رہے ہیں۔
پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام کو طلب فرمایا. حضرت علی تشریف لائے. آپ نے اپنا لعاب دہن علی علیہ السلام کی چشم مبارک پر ملا اور تاریخ میں یہ ثبت ہے کہ اس لعاب مبارک سے آپ کی آنکھوں کا درد جاتا رہا. اس کے بعد پیغمبر اکرم نے پرچم اسلام حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کیا اور ان کو میدان جنگ کی طرف روانہ کیا. مولا کائنات میدان جنگ میں آئے اور یکے بعد دیگرے آپ نے سب سے پہلے حارث جو مرحب کا بھائی تھا اس کو قتل کیا, واصل جہنم کیا. اس کے بعد مرحب کو واصل جہنم کیا. اور یہ نظارہ وہاں کے یہودی دیکھ رہے تھے. وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ اگر مرحب مارا گیا ہے تو ہماری کیا بساط ہے. لہٰذا وہ سب خیبر کی طرف, خیبر یعنی قلعے کی طرف گئے اور انہوں نے دروازے کو بند کر دیا. مولا کائنات پیچھے پیچھے انہوں نے تعاقب کیا اور جانے کے بعد انہوں نے باب خیبر کو اپنی ایک ہی ہاتھ سے باب خیبر کو اکھاڑا اور اس طرف پھینکا جہاں خندق بنایا تھا یہودیوں نے کہ مسلمان اس طرف سے اس طرف نہ آنے پائیں. لہٰذا وہ خندق پل کا کام کیا اس نے اور مسلمان اس طرف سے خیبر کی طرف آئے اور انہوں نے محاصرہ کیا اور اس طریقے سے پورا خیبر کا علاقہ مسلمانوں کی دسترس میں آ گیا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے یعنی ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں ایسے ہی فتح اور کامیابی ہمارے نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.